جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ ہوئی اور جس سے وہ زخمی ہو گئے، تاہم ان کی جان محفوظ رہی جبکہ حملہ آور مارا گیا۔ واقعے میں ایک شخص بھی ہلاک ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتخابی ریلی کے دوران شرکاء سے خطاب کر رہے تھے اور سٹیج پر موجود تھے جس وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ گولی بظاہر ٹرمپ کے کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ٹرمپ تقریر کے دوران گولیاں چلتے ہی نیچے جھک گئے اور ریلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند ہی لمحے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے اور اپنا مکہ ہوا میں لہرایا۔ اس وقت ان کے دائیں کان پر خون کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف ایک ہی گولی لگی۔ موقع پر موجود سیکیورٹی اہلکار نے فوری طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو حفاظتی حصار میں لیا اور انہیں اسٹیج سے لے کر تیزی سے روانہ ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور ڈونلڈ ٹرمپ سے کئی سو گز دور موجود تھا اور ماہر نشانہ باز تھا۔ اس واقعے کے دوران ریلی میں موجود ایک شخص ہلاک ہوا اور ایک شدید زخمی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کو واقعے میں شدید چوٹیں نہیں آئیں، تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گولی لگنے سے زخمی ہوئے یا اسٹیج سے نیچے جھکتے ہوئے چوٹیں لگی، ابھی یہ واضح نہیں ہوا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ریلی میں 5 فائر کیے گئے، مجمع سے گولی نہیں چلائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دور سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سیکرٹ سروس حکام نے انکشاف کیا کہ ریلی پر فائرنگ کرنے والا شخص ریلی کے مقام سے باہر ایک بلند مقام پر موجود تھا۔ اس واقعے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنا بیان جاری کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گولی میرے دائیں کان کے اوپر کے حصے میں لگی، مجھے فوری طور پر لگا کہ کچھ ہوا ہے، تاہم جب بہت زیادہ خون بہا تو مجھے پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا، تاہم امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ٹرمپ پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے، لیکن اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ امریکی صدر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ جلد ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والا شخص کون تھا؟ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق حملہ آور 20 سالہ میتھیو کراکس اسی علاقے کا رہائشی تھا جہاں سے حملہ ہوا۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھا۔ میتھیو کراکس ہی وہ شخص تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کیا، لیکن اس حملے کے دوران میتھیو کراکس جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ ایف بی آئی حکام کے مطابق وہ حملے کی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ریاستی ووٹر کے ریکارڈ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ کراکس ایک رجسٹرڈ ریپبلکن تھا اور 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں اس نے پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہونا تھا۔ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، میتھیو کراکس اس علاقے سے تقریباً 1 گھنٹہ کی مسافت پر رہتا تھا۔ میتھیو کراکس کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات چیت کرنے کے بعد ہی اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی بیان دینے کے قابل ہوں گے۔ میتھیو کراکس نے 2022 میں بیتھل ہائی اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن پر انہیں نیشنل میتھ اینڈ سائنس انیشیٹو اسٹار ایوارڈ سے نوازا گیا اور ساتھ $500 کی انعامی رقم بھی ادا کی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق کروکس نے جائے وقوع پر آنے سے پہلے کسی قسم کی شناخت اپنے پاس نہیں رکھی تھی۔ ان کی شناخت کرنے کے لیے ڈی این اے جیسے دیگر طریقوں کو بروئے کار لانا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درجنوں گاڑیاں کروکس کے گھر پر پہنچ چکی ہیں اور ان کی رہائش گاہ کو گھیر کر اس کو چاروں طرف سے حفاظتی ٹیپ لگا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی عام شہری اس حدود میں داخل نہ ہو۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے میتھیو کروکس کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں تھامس میتھیو کروکس کہہ رہے ہیں کہ اسے ٹرمپ اور ریپبلکن سے سخت نفرت ہے۔ اس واقعے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے بڑے بیٹے جونیئر ٹرمپ نے بھی ایک پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو بچانے کی جنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس حملے میں تو محفوظ رہے، لیکن اس حملے کے بعد صدارتی دوڑ میں ان کی حمایت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات بائیڈن جیتیں گے یا ٹرمپ، اس کا فیصلہ 5 نومبر 2024 کو ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔